کیا انسانیت اپنی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی کرنے جا رہی ہے؟ دوستو، مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج ہماری زندگی کے ہر پہلو میں داخل ہو چکی ہے۔ یہ ہماری گاڑیوں کو ڈرائیو کر رہی ہے، ہمارے علاج کے طریقے بدل رہی ہے اور یہاں تک کہ ہماری جنگیں بھی لڑنے کو یہ تیار ہے۔ لیکن کیا یہ ترقی ہمیں ایک سنہرے مستقبل کی طرف لے جا رہی ہے یا ایک ایسے گہرے اندھیرے کی طرف جہاں انسانیت اپنے ہی ہاتھوں سے تیار کردہ ٹیکنالوجی کی غلام بن جائے گی؟ کیا ہوگا اگر یہ مشینیں ہماری سوچ، ہمارے جذبات اور ہمارے فیصلوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک دن یہ مشینیں اتنی ذہین ہو جائیں کہ وہ انسانوں کو اپنے وجود کے لیے خطرہ محسوس کرنے لگیں؟ اگر ایسا ہو گیا تو کیا ہوگا؟ دوستو، اس ویڈیو میں ہم یہی جاننے والے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کے تیزی سے بڑھتے قدم کیا انسانیت کے لیے سنگین خطرات پیدا کر رہے ہیں اور دنیا کے بڑے بڑے دماغ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ مصنوعی ذہانت یا AI ہماری زندگی کا ایک اٹوٹ انگ بن چکی ہے۔ ہمارے موبائلز میں موجود وائس اسسٹنٹ سے لے کر ان الگورتھمز تک جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں یوٹیوب پر اگلی ویڈیو کون سی دیکھنی ہے یا ہم کون سی چیز خریدنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ ہماری بیماریوں تک کے بارے میں جانتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مصنوعی ذہانت کی ترقی کی رفتار باقی شعبوں کی ترقی کی رفتار سے کہیں زیادہ تیز ہے، لیکن ایک طرف جہاں اس نے سائنس، طب، ٹیکنالوجی میں انقلابی تبدیلیاں برپا کر دی ہیں، وہیں دوسری جانب اس کے تاریک پہلو بھی منظر عام پر آ رہے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے ٹیکنالوجی گرو اور سائنسدان اس خطرے کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ اگر AI کی ترقی کو بے قابو چھوڑ دیا گیا تو یہ انسانیت کے وجود کے لیے ایک خطرہ بن سکتی ہے۔ 2014 میں اسپیس ایکس کے مالک ایلن مسک نے ٹویٹر پر خبردار کیا تھا کہ AI پر بہت احتیاط کی ضرورت ہے، یہ ممکنہ طور پر نیوکلیئر ہتھیاروں سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اسی سال برطانوی سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے کہا کہ مکمل مصنوعی ذہانت کی ترقی انسانیت کے خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی رپورٹس ہیں کہ حال ہی میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے گاڈ فادر کہلانے والے جیفری ہنٹن نے گوگل سے ریزائن کر دیا تاکہ وہ اس ٹیکنالوجی کے خطرات کے بارے میں کھل کر بات کر سکیں۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر اپنی کتاب میں اس مسئلے پر تفصیل سے روشنی ڈالتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بار جب ہم مشینیں بنانا شروع کر دیں گے جو اپنے مقاصد خود طے کر سکتی ہیں تو ہمارے لیے انہیں کنٹرول کرنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ ان کا مشہور پیپر کلپس میکسیمائزر کا تجربہ اس خطرے کی وضاحت کرتا ہے۔ اس تجربے کے مطابق اگر ہم AI کو صرف پیپر کلپس بنانے کا حکم دیں اور اسے لامحدود ذہانت اور وسائل تک رسائی دے دیں تو وہ پیپر کلپس بنانے کے لیے پوری دنیا کے وسائل بے دریغ استعمال کرنا شروع کر دے گی۔ وہ جنگلات کاٹ دے گی، انسانوں کو اپنی فیکٹریوں کے لیے خام مال سمجھ کر استعمال کرے گی اور ہر اس چیز کو ختم کر دے گی جو اس کے اس مقصد کے حصول کی راہ میں رکاوٹ بنے گی۔ یہ کوئی مذاق نہیں بلکہ ایک خوفناک امکان ہے جو ہمیں AI کی حدود اور اخلاقیات پر سنجیدگی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ دوستو، دوسری جانب ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے AI زیادہ ذہین ہوتی جائے گی وہ خود بخود اخلاقی طور پر بہتر، ہمدرد اور انصاف پسند ہوتی جائے گی۔ آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر نک بوسٹروم اس سوچ کو مقاصد کی علیحدگی کا نظریہ دا آرتھوگونالٹی تھیسس کے ذریعے رد کرتے ہیں۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ ذہانت کی کوئی بھی سطح کسی بھی حتمی مقصد کے ساتھ منسلک کی جا سکتی ہے۔ ذہانت کا تعلق عقل مندی یا اخلاقیات سے نہیں بلکہ اپنے مقصد کو مؤثر طریقے سے حاصل کرنے کی صلاحیت سے ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ایک AI کی عقل ایک خلائی مخلوق سے بھی زیادہ مختلف، زیادہ ناقابل یقین ہو سکتی ہے، کیونکہ خلائی مخلوق بھی ارتقاء کی پیداوار ہوگی اور اس کے مقاصد جیسے خوراک، بقا کسی حد تک ہم انسانوں جیسے ہی ہو سکتے ہیں، لیکن AI کے مقاصد کچھ بھی ہو سکتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ AI یہ سب کچھ ہم سے نفرت کی وجہ سے نہیں کرے گا بلکہ اس کے لیے ہمارے سیارے اور ہمارے جسم ان وسائل میں شامل ہوں گے جنہیں وہ اپنے حتمی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ایک اور بڑا خطرہ یہ ہے کہ AI ہمارے دیے گئے مقصد کو لفظی طور پر پورا کرے گا، نہ کہ ہماری نیت کے مطابق۔ بوسٹروم اس کی مثال دیتے ہیں کہ اگر ہم
ہم اے آئی کو حکم دیں کہ ہمیں ہنساؤ یعنی میک اس اسمائل، تو وہ شاید ہمارے چہرے کے پٹھوں کو مستقل مسکراہٹ کی شکل میں مفلوج کر دے۔ اگر ہم کہیں گے کہ ہمیں خوش کرو تو وہ ہمارے دماغ کے خوشی کے مراکز میں الیکٹروڈز لگا سکتا ہے۔ اس کا مقصد ہماری نیت کو سمجھنا نہیں بلکہ پروگرام کیے گئے الفاظ کو پورا کرنا ہوگا۔ یہ ایک ایسا جن ہوگا جو ہماری ہر خواہش پوری کرے گا، لیکن اس طرح کہ ہم پچھتائیں گے کہ ہم نے وہ خواہش آخر کی ہی کیوں تھی۔ یعنی اصل میں انسان ایک مشین پر اپنا کنٹرول ہی کھو دے گا۔ فوجی استعمال اور خود کار جنگیں، آٹونومس وارفیئر۔ اے آئی کا سب سے بڑا اور فوری خطرہ اس کا فوجی استعمال ہے۔ دنیا کی بڑی طاقتیں جیسے کہ امریکہ، چین اور رشیا تیزی سے خودکار ہتھیاروں کی دوڑ میں شامل ہیں۔ یہ ہتھیار، جنہیں کلر روبوٹس بھی کہا جاتا ہے، بغیر کسی انسانی مداخلت کے اپنے اہداف کو پہچان کر ان پر حملہ کر سکتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کے کم از کم 30 ممالک خودکار ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی پر کام کر رہے ہیں۔ اس سے ایک سنگین مسئلہ جنم لے رہا ہے جسے اخلاقی ڈیڈ لاک کہا جاتا ہے۔ اگر ایک خودکار ڈرون یا روبوٹ غلطی سے کسی معصوم شہری کو ہلاک کر دیتا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ کیا وہ پروگرامر جس نے اسے بنایا، یا وہ فوجی کمانڈر جس نے اسے بھیجا، یا وہ خودکار نظام؟ اس سوال کا جواب فی الحال تو کسی کے پاس بھی نہیں۔ اے آئی کا ایک اور خطرہ جابز کے لیے یا جابز مارکیٹ کے لیے ہے۔ گولڈمن سیکس کی ایک حالیہ رپورٹ کے مطابق مصنوعی ذہانت اگلے چند برسوں میں 30 کروڑ سے زائد نوکریوں کو ختم کر سکتی ہے۔ وہ تمام نوکریاں جن میں روایتی اور دہرائے جانے والے کام شامل ہیں، جیسے ڈیٹا انٹری، اکاؤنٹنگ اور یہاں تک کہ کچھ قانونی اور طبی کام، اے آئی کے ذریعے ختم ہو سکتے ہیں۔ اسے ایک طرف بے روزگاری کا ایک طوفان آ سکتا ہے اور دوسری طرف معاشی عدم مساوات میں بھی مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ امیر اور غریب کے درمیان فرق مزید بڑھ سکتا ہے، کیونکہ صرف وہی لوگ اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا پائیں گے جن کے پاس اس تک رسائی اور اسے چلانے کی مہارت اور وسائل وغیرہ ہوں گے۔ حال ہی میں ورلڈ اکنامک فورم کی ایک رپورٹ میں بھی اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ 2027 تک 8 کروڑ 30 لاکھ نوکریاں اے آئی کی وجہ سے ختم ہو سکتی ہیں۔ دوستو، اے آئی کی ترقی کے ساتھ ساتھ پرائیویسی کا مسئلہ بھی سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہر روز ہم اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ ڈیٹا اے آئی سسٹمز کو دے رہے ہیں، چاہے وہ ہماری گوگل سرچ ہسٹری ہو، ہماری سوشل میڈیا پوسٹ ہوں، یا ہمارے اسمارٹ فون سے آنے والی لوکیشن کی انفارمیشنز۔ یہ تمام ڈیٹا اے آئی کو ہمیں بہتر طریقے سے سمجھنے اور ہمارے رویوں کی پیشگوئی کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اس سے ایک ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے جہاں کارپوریشنز اور حکومتیں ہمارے ہر فیصلے، ہر سوچ اور ہر حرکت پر نظر رکھ سکیں گی۔ ایڈورڈ سنوڈن نے کئی بار اس بات پر زور دیا ہے کہ حکومتیں اے آئی کے ذریعے بڑے پیمانے پر نگرانی کے نظام قائم کر رہی ہیں، یعنی میس سرویلنسز وغیرہ۔ سنوڈن کے مطابق ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں ہر چیز پر نظر رکھی جائے گی، اور یہ ٹیکنالوجی اتنی طاقتور ہو جائے گی کہ یہ انسانی آزادی کو بالکل ختم کر سکتی ہے۔ اے آئی کا استعمال فیک نیوز اور غلط معلومات یعنی ڈس انفارمیشن پھیلانے کے لیے بھی کیا جا رہا ہے۔ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے ذریعے اے آئی کسی بھی شخص کی آواز اور ویڈیو کی نقل کر سکتی ہے، جس سے جعلی ویڈیوز اور آڈیوز بنانا ممکن ہو جاتا ہے جو بالکل اصلی معلوم ہوتی ہیں۔ حال ہی میں ایک جعلی ویڈیو میں ایک مشہور پولیٹیشین کو ایک ایسا بیان دیتے دکھایا گیا جو انہوں نے کبھی دیا ہی نہیں۔ اس طرح کی ٹیکنالوجی عوام کے درمیان بد اعتمادی پیدا کر سکتی ہے اور معاشرے میں انتشار پھیلانے کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ تمام خطرات میں سب سے بڑا خطرہ سپر انٹیلیجنس کا اے آئی سے ہمیں ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں اے آئی انسانی ذہانت کو ہر شعبے میں پیچھے چھوڑ دے گی، چاہے وہ سائنسی ترقی ہو، فنون ہو یا فلسفہ۔ یعنی وہ وقت جب سب کچھ آٹومیٹک ہو جائے گا اور انسان سپر انٹیلیجنس کو بس ایک بار آرڈر دے گا۔ اس کے بعد یہ انسان کے مزید آرڈرز کی محتاج نہیں رہے گی اور پورے کا پورا ٹاسک خود ہی سنبھال لے گی، چاہے وہ کتنا ہی پیچیدہ کیوں نہ ہو۔ جب یہ ہوگا تو ہم اسے ٹیکنالوجیکل سنگولیرٹی کہیں گے۔ اس کے بعد اے آئی خود اپنی ذہانت کو مزید بڑھاتی رہے گی اور یہ ترقی ایک بے قابو رفتار سے جاری رہے گی۔ جب یہ ہو جائے گا تو ہم اپنی ہی بنائی ہوئی ٹیکنالوجی کا کنٹرول کھو دیں گے۔ ایک سپر انٹیلیجنس اے آئی کے مقاصد انسانوں سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں اور وہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ایسے فیصلے بھی کر سکتی ہے جو انسان کے لیے تباہ کن ہوں۔
مثال کے طور پر اگر ہم اسے گلوبل وارمنگ کا مسئلہ حل کرنے کا حکم دیں تو اے آئی اس نتیجے پر پہنچ سکتی ہے کہ گلوبل وارمنگ کی سب سے بڑی وجہ تو انسان خود ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کا سب سے بہترین طریقہ انسان کو ختم کرنا ہی ہے۔ یہ ایک انتہائی خوفناک منظرنامہ ہے، لیکن یہ بالکل ممکن ہے بہت سے ماہرین کے مطابق۔ سیم ہیرس ایک مشہور نیورو سائنٹسٹ اور مصنف ہیں۔ انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ ہم ایک ایسی مشین بنانے جا رہے ہیں جو ہم سے زیادہ طاقتور ہے، ہم سے زیادہ ذہین ہے، اور اس کے اخلاقیات ہمارے کنٹرول میں بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اے آئی کو بند کر سکتے ہیں، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ایک سپر انٹیلیجنٹ اے آئی اس بات کی پیشگوئی بھی کر سکے گی کہ ہم اس کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا کرنے والے ہیں۔ وہ خود کو بچانے کے لیے کوئی اقدامات بھی کر سکتی ہے۔ دوستو، ملٹری کے شعبے میں تو کافی نئے اے آئی ٹولز آ بھی چکے ہیں۔ یوکرین میں اے آئی ڈرونز رشین فوج کے اہداف پر حملہ کر رہے ہیں۔ امریکہ نے اے آئی سے چلنے والے ٹارگٹس کا استعمال شام اور یمن میں کیا ہے، اور اسرائیل نے اے آئی سسٹم سے ہزاروں لوگوں کو دہشت گرد بھی قرار دے دیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اے آئی اسلحہ سازی کا اوپن ہائمر مومنٹ ہے۔ سینٹر آف اے آئی سیفٹی کے ڈائریکٹر ڈین ہینڈرکس نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اے آئی کی وجہ سے انسان کے ختم ہونے کا خطرہ وبائی امراض اور جوہری جنگ جتنا بڑا ہی ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی میں بے قابو تبدیلیاں انسانی کنٹرول سے باہر ہونے کا خطرہ بھی دکھا رہی ہیں۔ 2023 میں 3500 سے زائد اے آئی ماہرین نے عالمی رہنماؤں کو کھلا خط لکھا کہ GPT-4 سے بھی طاقتور ماڈلز کی تربیت پر کم از کم 6 ماہ کا گیپ دیا جائے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ کیا ہمیں ایسی طاقتور مشینیں بنانی چاہیے جن کو اب تک کوئی بھی پوری طرح سمجھ نہیں پا رہا۔ اسی تناظر میں یورپی یونین نے 2024 میں ایک نیا قانون بنایا جس کے تحت انتہائی جدید اے آئی ماڈلز کو خطرے کے مطابق جانچنا لازمی قرار دیا گیا۔ جرائم اور دیگر خطرات بھی اے آئی سے جڑے ہوئے ہیں۔ جرائم پیشہ عناصر اب اے آئی ٹولز استعمال کر کے پاس ورڈ ہیکنگ اور مالی فراڈ کو مزید خطرناک بنا رہے ہیں۔ حال ہی میں ہانگ کانگ کے ایک واقعہ میں مجرموں نے اے آئی سے بنے جعلی ویڈیو کا سہارا لیا جس میں کمپنی کے CFO کی نقل تھی، اور اس کے نتیجے میں اس کمپنی کو $25 ملین کا خسارہ اٹھانا پڑا۔ مختلف اسٹیٹس بھی اے آئی کو اپنی جانب راغب کر رہی ہیں۔ چین نے تو اے آئی کی مدد سے ہر شہری کا ڈیٹا ترتیب دینے والا ایک شخص ایک فائل 1 person 1 file سسٹم بنا رکھا ہے۔ انسانی حقوق کے کارکن اس کو نگرانی کی ریاست کہتے ہیں کیونکہ اس سے ذاتی پرائیویسی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے کہا ہے کہ اے آئی کا بدنیتی پر مبنی استعمال اداروں پر لوگوں کے اعتماد کو ختم کر سکتا ہے، معاشرتی ہم آہنگی خراب کر سکتا ہے اور خود جمہوریت کو بھی خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ لیکن دوستو، جہاں اے آئی کے خطرات کی بات ہو رہی ہے وہیں اس کی افادیت کے کئی پہلو بھی سامنے آئے ہیں۔ اے آئی کے بہت سے ماہرین اور ریسرچرز کا ماننا ہے کہ یہ خطرات مبالغہ آرائی پر مبنی ہیں اور اے آئی انسانیت کے لیے بے پناہ فوائد لا سکتا ہے، جیسا کہ اے آئی طب کے شعبے میں ایک انقلاب برپا کر رہا ہے۔ گوگل کے ڈیپ مائنڈ کے الفا فولڈ نے پروٹین فولڈنگ کا 50 سال پرانا مسئلہ حل کر دیا ہے، جس سے نئی دوائیں بنانے اور بیماریوں جیسے الزائمر اور پارکنسن کو سمجھنے میں بے پناہ مدد ملے گی۔ اے آئی الگورتھمز ایکس رے اور MRI اسکینز کا تجزیہ انسانوں سے زیادہ درستگی سے کر کے کینسر جیسی بیماریوں کی ابتدائی تشخیص میں بھی مدد دے رہے ہیں۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ اے آئی موسمیاتی تبدیلیوں جیسے بڑے چیلنجز سے نمٹنے میں کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔ یہ توانائی کے گریڈز کو بہتر بنانے، رینیوبل انرجی کے ذرائع کو زیادہ مؤثر بنانے اور موسمیاتی تبدیلیوں کے ماڈلز کو زیادہ درستگی سے پیشگوئی کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جہاں کچھ نوکریاں ختم ہوں گی وہاں اے آئی نئی صنعتوں اور نئی قسم کی ملازمتوں کو جنم بھی دے گا۔ تاریخ گواہ ہے کہ ہر صنعتی انقلاب نے پرانی نوکریوں کو ختم کر کے نئی اور بہتر نوکریاں پیدا کی ہیں۔ اے آئی انسانوں کو مشقت اور دہرائے جانے والے کاموں سے آزاد کر سکتا ہے، جس سے ہمیں اپنی تخلیقی صلاحیتوں، فن، فلسفے اور باہمی تعلقات پر توجہ دینے
का ज़्यादा वक्त मैसर होगा। दोस्तों AI से डाटा साइंसेज में भी बहुत से फ़वाइद मुतवक्को हैं। ये वसी डाटा सेट्स का तजिया करके ऐसे पैटर्न्स और सूरतें तलाश कर सकता है जो इंसानी जहन से छुपी हुई हैं। फल्कियात से लेकर जीनियात तक AI साइंसी दरियाफ्तों की रफ्तार को कई गुना तक तेज़ कर सकता है। इस मकतबा फ़िक्र के हामियों का कहना है कि AI को एक खुद मुख्तार एजेंट की बजाय एक टूल के तौर पर देखना चाहिए। जैसे बिजली या इंटरनेट खुद बुरे नहीं, बल्कि उनका इस्तेमाल अच्छा या बुरा हो सकता है। इसी तरह AI भी एक टूल है जिसकी सिमत का तयन इंसानों को खुद करना है कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, हम तारीख के एक ऐसे दो राहे पर खड़े हैं जहां हमारे सामने दो रास्ते हैं। एक रास्ता सुपर इंटेलिजेंस के ज़रिए एक रोशन, खुशहाल और नाकाबिले तसव्वुर हद तक बेहतर मुस्तकबिल की जानिब जाता है। दूसरा रास्ता, जैसे कि निक बोस्ट्रम और दीगर मुफक्करीन ने खबरदार किया है, एक ऐसी तबाही की जानिब जाता है जिसके बाद कोई दूसरा मौका इंसानियत को नहीं मिलेगा। AI की तरक्की को रोकना अब शायद मुमकिन नहीं, लेकिन इसकी सिमत का तयन करना अब भी इंसान के हाथ में है। ये चैलेंज सिर्फ साइंसदानों और इंजीनियर्स का नहीं, बल्कि पॉलिसी साजों और पूरी इंसानियत का है। हमें ये यकीनी बनाना होगा कि जहानत की ये नई शक्ल हमारे इक़्तिदार की अक्कासी करे और हमारे मुश्तरका मुस्तकबिल को महफूज बनाए। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि बिग सोचो की ये वीडियो आपको यकीनन पसंद आई होगी। कमेंट्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें कि आपको क्या लगता है कि AI से इंसानियत को फ़ायदा होगा या ये इंसानियत के लिए ख़तरनाक है। शुक्रिया।